اور سب سے پہلے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور پھر بھائی یونس کو، بہن صفیہ کو مبارکباد دیتے ہیں اور خدا کے فضل کے لیے کہ خدا نے توفیق دی کہ وہ اپنے بیٹے اسد کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیں تاکہ وہ خاندانی ذمہ داریوں کو نبھا سکے اور اس کا خاندان ہو، اس کا گھرانہ ہو اور وہ خدا کی حضوری میں اور انسان کے سامنے جو ہے وہ مقبول ہو۔ مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام میں یوں فرمایا گیا ہے، پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس سے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، آج خوبصورت ایونٹ کے اندر یہ جو خوبصورت شادی کی تقریب ہے اور ہم یہاں باہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ نمبر 1 پر ہم اس شادی کے آغاز کو ایک ایسے نام سے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے اس کے نام سے اس کا آغاز کر سکیں۔ سیکنڈلی، اس شادی کے اندر خدا کی شکر گزاری کر سکیں، اور تیسری بات، ہم شادی کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں، دیکھ سکیں کلام کی روشنی میں۔ تو خدا کا بندہ پالوس رسول لکھتا ہے کہ پس تم کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے ہو وہ یسوع مسیح کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بھی بجا لاؤ۔ اس آیت مقدسہ کے اندر ہماری پہلے 2 جو پوائنٹ ہیں وہ اس میں مدرج ہیں، وہ اس میں ہائی لائٹ ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جب ہم شکرگزاری کرتے ہیں، جب ہم کلام کرتے ہیں، جب ہم کام کرتے ہیں، جب ہم کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ہیں،
تو وہ یسوع کے نام سے ہو، اور یسوع کے نام سے پھر اس میں برکت آتی ہے، اس میں خوشی آتی ہے، وہ انکمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ مکمل ہوتا ہے، اس میں خدا کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے، اس میں خدا کی حضوری آ جاتی ہے، اس میں گیپ ختم ہوتا ہے، اس میں کمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس شادی کا آغاز جو اسد اور عرش کائنات کی ہے، ہم یسوع کے نام میں کرتے ہیں، اور کلام میں خود خداوند نے کہا کہ میرے نام سے جو کچھ تم چاہو گے، میرے نام سے جو کچھ تم باندھو گے، وہ آسمان پر بھی بند جائے گا۔ تو دوسری بات، شکر گزاری، یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے کہ خدا تنہا کو خاندان دیتا ہے۔ اسد پر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ اسد اس بات کے لیے سامنے آیا ہے کہ وہ خاندان کے سربراہ ہو، وہ ذمہ داریوں کو نبھائے، وہ خاندان کا کاہن بھی ہو، اور یہاں پر اس کے لیے چیلنج بھی ہے، کیونکہ کلام میں کہا گیا یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے دل پر نقشے ہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ اس سے پہلے کہ یہ اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لے، اس میں اس جوئے میں اپنا سر دے، اس عقد کی پابندی کرنے کے لیے اس کے پاس خدا کے کلام کا علم، مرد دعا ہونا، خاندان کا کاہن ہونا، اس کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ صرف دنیا کی ذمہ داریوں کے ہی لیے سامنے نہیں آیا، بلکہ وہ خدا پرستی اور خدا کی ذمہ داریوں کو، خدا کے کلام کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو سنجیدہ کر رہا ہے۔ سنجیدہ عمل ہے یہ محض پنجابی کے اندر گڈی گڈی کا کھیڈ نہیں گا، یہ سنجیدہ عمل ہے۔ شادی محض جسمانی طور پر ہی اکٹھے ہونا نہیں ہے، یہ روحانی طور پر بھی اکٹھے ہونا ہے۔ یہ محض لڑکے اور لڑکی کا بیاہ ہی نہیں ہے، ایک خاندان قائم ہوتا ہے اور وہ خدا اور انسان کے سامنے مقبول ہوتا ہے۔ تیسری بات، شادی یا بیاہ کی اہمیت خدا کے کلام میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اس میں ہمیں خدا خود انوالو نظر آتا ہے۔ شادی کا یا بیاہ کا یا خاندان بنانے کا جو خیال ہے، جو منصوبہ ہے، وہ کسی انسان کا نہیں ہے، وہ خود خدا ہی کا ہے۔ خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ آدم کے لیے اس کا ساتھی مددگار ہو، اور پھر یہ اکیلے نہ ہو، یہ پھلے اور بڑھے اور یہ زمین کو معمور اور محکوم کرے۔ مسیحی زندگی میں شادی محض ایک ایسا شخص لانے کے لیے نہیں ہے کہ گھر چ روٹی پکان والی کوئی ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر اسی یہی کہنے ہو، بس اسی چاہنے کہ گھر چ نہ کوئی روٹی پکان والی آ جائے۔ تے بعض دفعہ منڈے کہہ رہے ہوندے نے کہ میرا ماں پیو کیونکہ بڑھا ہو گیا ہے، اسی چاہنے ہاں کہ میرا بیاہ ہو جاوے تے جڑی بیاہ کے میں لیاواں او کی کرے، میری ماں تے میرے پیو نو سانبے۔ یہ بھی شادی نہیں گی۔ روٹی پکان میں لیانا، یہ بھی شادی نہیں گی۔ شادی تو دراصل خدا کے اس منصوبے کی تکمیل ہے جس کے لیے خدا نے ہوا کو بنایا، اور اس میں محبت ہے، اس میں یگانگت ہے، اس میں پیار ہے، اس میں خدا کے حضور میں پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، اس میں خدا کے حضوری میں دعاؤں کا سنا جانا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم شکر گزاری کرتے ہیں شادی کے اس بندھن کے لیے بھی، خدا کے اس منصوبے کے لیے بھی جو آج تک قائم ہے، کیونکہ خدا کا رسول کہتا ہے خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر
مرد کی ایک بیوی ہو اور ہر عورت کا ایک شوہر ہو، تاکہ وہ پاک ہو، ان کے بدن پاک ہو، ان کا رشتہ پاک ہو، اور خدا اپنی برکت کو ان پر نازل کرے۔ خدا کی برکت تب ہی خاندانوں پر، زندگیوں پر آتی ہے جب پاکیزگی آتی ہے، جب خدا کی حضوری آتی ہے۔ تو اسد کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو، اور خدا سے فضل چاہتے ہیں وہ اس ذمہ داریوں کو احسن طور پر نبھائے، احسن طور پر اس رشتے کی اقدار کو، فرائض کو پورا کر سکے، جان سکے، اس میں ڈیپلی ہو سکے اور اس میں آگے بڑھ سکے، اور ہم سب بھی مسیحی شادی اور بیاہ اور عقد کی پابندی کرنے والے بھی ہوں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔